أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو کہہ دے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یعنی آپ مخاطب ہو کے خدا مخاطب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرماتا ہے کہ تو کہہ دے بنی نوع انسان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، واقعتاً محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تمہاری محبت رائے گاہ جائے گی. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی محبت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور اس محبت کو نہایت ہی آسان اور لطف بنا دینے والا ہے. اس میں فاتبعونی کا جو چیلنج ہے وہ محض اس لیے نہیں کہ جیسے فخر میں کہا جاتا ہے کہ میری پیروی کر کے دکھاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے خدا تعالیٰ آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ اس مزاج کو بھی ملحوظ رکھتا ہے. آپ کے مزاج میں کوئی تفاخر نہیں تھا. جب بھی آپ ان انعامات کا ذکر فرماتے تھے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائے تو ساتھ ساتھ فرماتے تھے ولا فخر ولا فخر ولا فخر ولا فخر. ایک موقع پر بار بار ان عظیم مناقب کا ذکر کیا جن میں آپ تنہا تھے، کل عالم میں سوائے آپ کے اور کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی، لیکن ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے ولا فخر، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے. فخر اس لیے نہیں، قابل فخر بات پر اگر کہا جائے فخر نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ بھی ایک غیر معمولی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انکساری ہے جو آپ کو خدا سے اور بھی زیادہ قریب کر دیتا ہے اور آپ کی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ہم دنیا کے تجربے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شعری ذوق سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر کسی سے پیار ہو تو جس انداز کا پیار ہو اسی انداز کے شعر پسند آتے ہیں، اور اگر ایک انسان خشک مزاج کا ہے تو اسے خشک مزاج کے گرامر کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے بنے ہوئے شعر اچھے لگتے ہیں. غرضی کہ ہر شخص کا مزاج اس کے شعروں کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی پہلو سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ،
شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. میرا حال تو نہیں کھلنا تھا، مگر میرا شعروں کا انتخاب ایسا تھا جس نے دل کی بات کہہ دی. تو آئیے اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل کا معاملہ بھی ہم پر کھلے، کیونکہ یہ معاملہ کھلے بغیر ہمارے دلوں کو حقیقت میں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید شاعر کے متعلق یہ فرمایا کہ بہت سے شاعر بہت کچھ کہتے ہیں، مگر جو بات لبید نے کہہ دی ویسی اور کوئی شاعر ویسی بات نہیں کہہ سکا. لبید کے شعروں کو ایسا خراج تحسین، بلکہ دنیا کے کسی شاعر کے شعروں کو ایسا خراج تحسین کبھی نصیب نہیں ہوا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو دیا. فرماتے ہیں وہ شعر کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. سنو کہ ہر چیز خدا کے سوا باطل ہے. اب یہ شعر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس لیے جاگزین ہوا ہے کہ دل کی بات تھی. جو بات دل میں ہو اور کوئی دوسرا کہہ دے تو ایسے دل میں جا کے ڈوبتی اور ٹک جاتی ہے کہ اپنی محسوس ہوتی ہے. جیسا کہ غالب کہتا ہے جو لذ و لذت کے جو اس نے کہا، ہاں تقریر میں وہ کہ شعر ہے، وہ لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا. ہاں ٹھیک، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. مگر اس معاملے میں لبید کا شعر جو حضور کے دل پر اثر انداز ہوا ہے یہ اس لیے نہیں کہ جو اس نے کہا وہ بھی دل میں ہے، بلکہ جو آپ کے دل میں تھا وہ اس کی زبان سے جاری ہوا ہے. اور معاملہ برعکس ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے یہ شعر پسند آیا. اور یاد رکھیں کہ محبت الہی میں جو نمونے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے ہیں ان کا ایک نمایاں فرق دنیا کی محبت سے دکھائی دیتا ہے. دنیا میں بھی جنسی محبتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر جنسی محبتیں بھی. جنسی محبت کا یہ خاصہ ہے کہ جس سے محبت ہو اگر کوئی اور اس سے محبت کرے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ عجیب قصہ ہے. جتنا آپ کسی کو چاہیں اتنا ہی کسی اور کی محبت دخل انداز ہوتی ہے اور آپ کو بری لگتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ تنہا ہی چاہیں، مگر روحانی محبت اس کے بالکل برعکس ہے. آپ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہیں، دل چاہتا ہے سب بھی اسے چاہیں، ہر شخص اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے. یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا اور حیرت انگیز طریق پر دلوں کو چھیڑا کہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور ویسے ہی مبتلا ہو جائے جیسے آپ ہیں. بس یہ وہ مزاج ہے جس سے اس آیت کریمہ نے کھول کر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد تیرے دل کی بات یہ ہے، تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے سیکھو، اور مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت آسان ہو جائے گی. مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت کو پھل لگنے لگیں گے. اس لیے جو بے اختیار گہری تمنا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو ویسا چاہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، یہ اسی جذبے کا اظہار ہے جس سے خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبت کے دعوے دارو، تمہیں کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ آؤ اور میرے پیچھے چلو. محبت کی ساری راہیں میں تم پر آسان کر دوں گا. محبت ایک بوجھ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا لطف پرلطف جذبہ ہو جائے گا جو ایک غیر معمولی طاقت و جذب کے ساتھ تمہیں کھینچے گا اور تمہارا ہر قدم محبت کی راہ میں آسانی سے اٹھے گا.
یہ وہ محبت کی کیفیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب تھی، اور آپ ہی نے ہمیں سکھائی اور آپ ہی سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خدا کی محبت سکھانے والا اور کوئی نہیں۔ اور بہت ہی باریک راز آپ محبت کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے، جن میں ہمیشہ ڈوب کر بہت ہی گہرا فلسفہ، محبت کا گہرا فلسفہ معلوم ہوتا تھا۔ اور بظاہر وہ جواب ایک الگ سا جواب ہے، لیکن جب آپ غور کریں تو حیرت انگیز عارفانہ کلام ہے۔ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا کہ ایسا کام بتائیں کہ میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ سوال وہی ہے جو اس آیت سے تعلق میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہاں یہی تو مضمون ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ اگر محبت کرنی ہے تو پھر میرے پیچھے چلو، تب اس محبت کو پھل لگے گا، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس نے بین ہی یہی سوال کیا کہ مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب آیت کریمہ کے مضمون کے مطابق جواب ہونا چاہیے، اس لیے اس جواب کو اس آیت کے حوالے کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی خشک جواب نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی واردات کو آپ نے ان کے سب کے سامنے کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی طریقہ سکھایا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کرو تو خدا تم سے ضرور محبت کرے گا۔ تو فرمایا دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جہاں تک بنی نوع انسان کی محبت کا تعلق ہے، فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہ دو بڑی گہری حکمت کی بات ہیں، تعلق باللہ اور تعلق بالناس، یعنی ہم جنس لوگوں سے تعلق بڑھانا ہو تو یہ طریق ہے، اور خدا سے تعلق بڑھانا ہو تو وہ طریق ہے۔ خدا کے تعلق میں یہ نہیں فرمایا کہ جو خدا کا ہے اسے مانگنا چھوڑ دو، اس کی حرص ترک کر دو، بلکہ وہاں کچھ اور بات فرمائی ہے جس کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ بنی نوع انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی حرص چھوڑ دو، اور یہ خدا اور بنی نوع انسان کے رجحانات کے اندر جو نمایاں فرق ہے، یہ اس کو ظاہر کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ کی نظر کسی کی دولت، کسی کے محل، کسی کے مکان، کسی کی عورت پر لگ جائے تو وہ ہمیشہ آپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرے گی، کیونکہ انسان فطرتاً کنجوس ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی چیز پر کسی اور کی نظر لگ جائے۔ بعض دفعہ نوکریاں ہیں، نوکریوں پر جب لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے تو کئی قسم کی شرارتیں اور فساد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک جوابی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو محفوظ، غیر محفوظ سمجھتا ہے، ہر ایسے شخص سے جو اس کی چیزوں کو چاہتا ہے، اس کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور حرص کی نگاہ سے اس کی ملکیت کو دیکھتا ہے، اس کو طبعاً اس سے ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور خطرے کے مطابق ایک قسم کی بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان کی چیزیں چاہو اور وہ پھر بھی تم سے پیار کریں، اس لیے ان کی چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دو، اور پھر بنی نوع انسان تو سے محبت کرنے لگیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا پہلے جواب سے تعلق کیا ہے؟ اگر آپ اور غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہی بات کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ بنی نوع انسان کی چیزوں سے، بنی نوع انسان کی مملوکات سے، جن کے وہ مالک ہیں، ان سے غیر معمولی حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں تو ساری دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اور یہی پہلا جواب تھا کہ تم دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لو، بے نیاز ہو جاؤ، تو خدا تمہارا ہو جائے گا، وہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ لیکن وہ تعلق توڑنا جو ہے، اس کی ترکیب یہ ایسی بتائی کہ انسان بھی محبت کرنے لگے اور خدا بھی محبت کرنے لگے۔
سوال چھوٹا سا تھا لیکن جواب بہت عظیم ہے. سوال میں ایک دائرے کی محبت پوچھی گئی تھی، جواب میں ہر دائرے کی محبت شامل فرما دی گئی. اور بنی نوع انسان سے تعلق توڑنے کا نہیں کہا. یہ ایک اور حکمت کی بات ہے سمجھائی گئی. یہ نہیں فرمایا کہ بنی نوع انسان سے تعلق توڑ لو تو خدا تمہارا ہو جائے گا. جو بنی نوع انسان سے تعلق توڑتے ہیں خدا ان کا نہیں ہوا کرتا. ہاں، لوگوں کی ملکیتوں سے وہ نعمتیں جو خدا نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے حرص کا تعلق کاٹ لو. یہ بے نیازی ہے. بس بے نیازی ایک عظیم دولت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بے نیازی سے زیادہ متمول کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. اور بے نیازی میں غیر کی چیز کو غیر کا سمجھنا اور اس پہ جلن محسوس نہ کرنا، یہ سب سے پہلی سچی علامت ہے کہ آپ کو واقعتاً اس کی حرص نہیں ہے. اب جتنے بھی دنیا میں شریکیں ہیں اور شریکوں کے مقابلوں کی مصیبتیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، قوموں کو قوموں سے ایک قسم کی جلن پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، انسانوں کو انسانوں سے، عورتوں کو عورتوں سے، مردوں کو مردوں سے، بچوں کو آپس میں جلن و حسد. اور اس سب کی بنیادی وجہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی چیزوں کو حرص سے دیکھتے ہیں، وہ کبھی حرص سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اور جتنی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اس کے پاس ہے. یہ جذبہ حسد کا جذبہ پیدا کرنے والا ایک خیال ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اگر ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے اور میرا بھائی اس کو پسند کرتا ہے، اس پہ غصہ نہیں کرتا، تو اس سے ضرور محبت کرے گا. اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. اگر ایک انسان کسی بھائی کی دولت پر، اس کے اچھے مکان پر، اس کے اچھے مویشیوں پر، اس کے اچھے فن پر، اس کے ذوق و ادب پر خوش ہوتا ہے تو ثابت ہوگا کہ اس کو اس سے کوئی حسد نہیں ہے. اور یہ اس حدیث کا مضمون اس کو پوری طرح صادق آئے گا کہ تم تمام انسانوں کی مملوکات سے جو کچھ خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے ان سے اس حد تک بے نیاز ہو کہ ان کو جو خدا نے نعمتیں بخشی ہیں اس سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے کوئی، بلکہ خوشی نصیب ہو. بس اپنے جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. ایک بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی، سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. ایک عزیز نے کوئی بڑی نوکری حاصل کر لی، سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. کسی کو کوئی اعزاز مل جائے تو سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. بلکہ دور والے جو پہلے زیادہ تعلق نہیں بھی رکھتے تھے مگر دل میں تھا، وہ ایسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. کچھ جھوٹے بھی چلے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جو سچی محبت ہے اس میں اپنے پیارے کو جو ملے گا وہ اپنے آپ کو ملتا ہے. اور اس پہلو سے ایک انسان صرف بے نیاز ہی نہیں ہوتا بلکہ متمول ہو جاتا ہے. وہ شخص جو سب کی خوشیوں میں شریک ہے اس کی عجیب زندگی ہے. جہاں اسے خوشی کی خبر ملتی ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ جو ہر ایک کے ماحصل کو ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے، ہر بات پہ جلتا ہے، ساری زندگی وہ آگ میں جلتا رہتا ہے. بس وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے لیے آگ جلا کے رکھتے ہیں اور اس میں جلتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں جنت اور طمانیت کی خوشخبری دی جائے؟ یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بنانی ہے، اپنی جنت بنانی ہے. اور اس پہلو سے یہ نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہت گہرا ہے اور آپ کی قلبی کیفیات کا مظہر ہے. کیونکہ جواب اس آیت کا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس نے پوچھا تو آیت کا حوالہ تو نہیں دیا، پوچھا یہی تھا کہ بتائیں اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے، میں تو کرتا ہوں. تو اپنے دل کی کیفیات ہیں جو کھولی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر کامیابی پہ خوش ہوتے تھے.
اور اپنے غلاموں کی کسی کامیابی پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلبی احساس تھا اس میں تمام صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا اس احساس میں ایک لذت کا جذبہ پیدا کر دیتا تھا۔ تو دیکھو کتنی عظیم کامیابی ہے۔ پہلا طریق وہ ہے جس پہ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب نہیں ہے، جب اس کو کچھ ملتا ہے آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے، اس کا ملنا آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہ دوسری صورت میں جو کچھ آپ کو عزیزوں، اقربا کو یا جاننے والوں کو ملتا ہے آپ کے لیے ایک لذت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا میں ایک جنت بنا دیتی ہے اور زندگی کو کتنا آسان کر دیتی ہے۔ اب اسی بات کو پہلے سوال کے پہلے جواب کے پہلے حصے کے تعلق میں ہم مزید دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا سے کس دنیا سے بے نیاز ہو جو اللہ کی دنیا ہے؟ اس سے تو بے نیازی ممکن نہیں ہے۔ دنیا سے بے نیازی کا مطلب ہے غیر اللہ سے بے نیازی، ورنہ جو اللہ کی چیز ہے اس سے تو انسان کو پیار ہوتا ہے اگر اللہ سے پیار ہے۔ یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ بس بے نیازی سے مراد دو ہیں، ایک یہ کہ دنیا اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور اس تکلیف کو تم خدا کی خاطر برداشت کرتے ہو اور پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا نے تمہیں کیا کہا ہے اور تم سے کیسا سلوک کیا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تم سے ضرور محبت کرے گا۔ اور یہ جو مضمون ہے گہرا انسانی فطرت میں موجود رسا بسا مضمون ہے۔ اب دیکھیں وہ آپ کے بچے بھی بعض ایسے ہیں جو خود جواب دیتے ہیں اور دوسرے کی باتوں پر بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر سے برداشت کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کی نظر ان کے چہروں پر رہتی ہے اور ان کی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بس دنیا سے بے نیازی اگر ان معنوں میں ہے کہ دنیا خدا کی خاطر تکلیفیں پہنچاتی ہے اور آپ خدا کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یہ وہ بے نیازی ہے جو لازماً اللہ کی محبت کو کھینچے گی۔ دوسرے بے نیازی اللہ کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے ایسا پیار ہے کہ خدا کے پیار کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیازی نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا سے بے نیازی اللہ کے تعلق میں صرف یہ معنی رکھتی ہے کہ جہاں بھی دنیا خدا سے ٹکراتی ہے اور خدا کے تعلق اور دنیا کے تعلق کے درمیان ایک فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، ہر ایسے موقع پر دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا ہر ایسے موقع پر بے نیاز ہو جاؤ، آپ فرماتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر ایسے موقع پر بے نیازی ہے جو کامیابی سے اس امتحان سے گزرتا ہے۔ بے نیازی ایک دائمی کیفیت کا نام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس موقع پر سوچ کر یہ فیصلہ کرو کہ اللہ کو لینا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے ایک دائمی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک انسان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جذبہ مرتسم ہو جائے، اس پر لکھا جائے، چھپ جائے کہ خدا کے سوا مجھے کسی چیز سے کوئی پیار نہیں ہوگا اگر وہ خدا سے ٹکراتی ہے۔ لیکن اللہ کے حوالے سے غیروں سے پیار کرنا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ بس اس دوسرے پہلو کی طرف بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روشنی ڈالوں گا، کیونکہ گزشتہ خطاب کے بعد مجھے ایسے پیغامات ملے ہیں جس میں کچھ لوگ بیچارے پریشان سے ہو کے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے تو کہا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ خدا کی محبت اور سب کچھ باقی غیر فانی جھوٹ ہے، سب قصہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو ہمیں تو اپنے ایمانوں پر شبہ پڑ گیا ہے۔ ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، بیویاں خاوندوں سے محبت کرتی ہیں، خاوند بیویوں سے کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟
اگر یہ سب شرکی کی نشانی ہے، اگر ان محبتوں کے نتیجے میں ہم خدا کی محبت سے محروم ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھائیں کہ پھر کیا علاج ہے، ہم کیسے اس مقصد کو پالیں جو آپ نے اللہ کی محبت کے حوالے میں بیان فرمایا۔ تو میں پھر اس مضمون کی طرف لوٹوں گا، مگر سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک بہت ہی گہرا اثر کرنے والی حدیث ہے، دل کے اوپر ایک غیر معمولی دل پہ قابض ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، کئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت جس کسی بچے کو دیکھتی اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی، اسے محبت کا اظہار کرتی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ دیوانی ہو گئی ہے۔ اس کیفیت کو جب دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اس کا قصہ یہ تھا کہ اس کا بچہ کھویا گیا تھا، اور چونکہ بچے سے پیار تھا اس لیے اس کے حوالے سے ہر بچے سے پیار ہو گیا، ہر بچہ اپنا دکھائی دینے لگا۔ اور یہی مضمون ہے جو ایک عرب شاعر نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ میرا بھائی جس مقام پر دفن ہے وہ اگرچہ الگ مقام ہے، لیکن مجھے تو جہاں بھی کوئی قبرستان دکھائی دیتا ہے اس کا نام وہی لگتا ہے جو میرے بھائی کے مدفن کی جگہ کا نام ہے۔ میں ہر قبر پر اسی طرح گریہ ازاری کرتا ہوں جیسے اپنے بھائی کی قبر پر گریہ ازاری کرتا تھا، کیونکہ یاد رکھو کہ ایک غم دوسرے غم کو ابھار دیا کرتا ہے، ایک محبت دوسری محبت کو چھیڑ دیتی ہے۔ بس یہی کیفیت اس عورت کی تھی کہ جس بچے کو دیکھتی اسے سینے سے لگا لیتی، اسے دودھ پلاتی، اسے پیار کا اظہار کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دکھا کر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت کو اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ کیسے بندوں کو آگ میں پھینک دے گا؟ اب یہ جو مضمون ہے یہ بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی دل پر اثر پیدا کرنے والا ہے، مگر اس کی حکمت سمجھنی ضروری ہے، ورنہ یوں معلوم ہوگا جیسے قرآن کریم کے ان تمام وعید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط قرار دے رہے ہیں جہاں جہنم کی باتیں ہیں اور بڑے یقین اور تحدی کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ لازماً یہ بات ہو کے رہے گی، خدا کی طرف سے ایک حقاً وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، لازماً جہنم کو بد لوگوں سے بھر دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث اس کے مقابل پر کیا معنی رکھتی ہے؟ اور حدیث بھی ایک عام کتاب کی نہیں بلکہ بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے، جو ایک مستند کتابوں میں سے ایک اہم مستند کتاب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس مضمون کی چابی لفظ بندے میں ہے۔ وہ لوگ، وہ بچے جو ماؤں کے بچے نہیں بن کے رہتے، جو ماؤں کے بچے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مائیں ان کو بددعائیں بھی دے دیتی ہیں۔ اور خود میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے بستر مرگ پر اپنے بچے کو بددعا دی، صرف اس لیے کہ اس سے خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اور چونکہ اس عورت کا خدا سے گہرا تعلق تھا اس لیے اس نے بددعا دی، اور میں حیران رہ گیا۔ لیکن اس وقت میں سمجھا کہ خدا کا عشق اس پر اتنا غالب ہے کہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے کیونکہ اس کو خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا، اس کا خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ پر بس یہ چیز حقیقتاً ممکن ہے اور انسانی فطرت میں بھی اس کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا بیان کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ ایک گفتگو کو ایک تمثیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔
جب شیطان نے یہ کہا کہ تو یہ جو مخلوقات ہیں آدم کی اولاد، ان پر مجھے اپنا اثر ڈالنے کے لیے قیامت تک کی چھٹی دے دے، اور پھر دیکھ کہ کتنے ہیں جو تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹی ہے، تم اپنے گھوڑے بھی چڑھا لو ان پر، اپنے پیادے بھی لے آؤ، ان کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے ان پر حملے کرو، اور جو کچھ بن سکتا ہے بناؤ، اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، مگر یاد رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی دسترس نہیں ہو۔ جو تیرے ہیں تو ان کو لے جا، وہ تو میرے نہیں ہیں، اور پھر قیامت کے دن میں تجھے بھی اور ان کو جنہوں نے تیرا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے مجھ سے بندگی کے تعلق توڑ لیے تھے، آگ میں پھینکوں گا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے حل ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر خدا کا بندہ بننا سیکھ جاؤ، اگر اس کے بندے ہو جاؤ اور عباد الرحمن والی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو خدا کی قسم خدا تمہیں کبھی آگ میں نہیں ڈالے، ناممکن ہے کہ تمہیں آگ چھو جائے۔ اور اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آگ ہے اور آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اور اس دنیا میں بھی اس مضمون کو اطلاق فرمایا ہے، فرمایا بڑے بڑے ابتلاء آئیں گے، دنیا میں خوفناک جنگیں ہوں گی، بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں جو تمہارے سامنے آنے منہ پھاڑے کھڑی ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آگ تو ہے، مگر جو خدائے ذوالعجائب سے محبت کرتے ہیں ان پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس اس دنیا کی جہنم سے بچنے کا بھی وہی طریق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، اور اس دنیا میں جو بعد میں آنے والی ہے اس کی جہنم سے بچنے کا بھی یہی طریق ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور بندہ بنے بغیر یہ توقع رکھنا کہ خدا کا رحم غالب ہے، یہ حماقت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر الگ الگ بیان فرما دیا، اس میں کوئی جذباتیت نہیں، گہرے حقائق ہیں جو قرآن اور احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار محبت کے متعلق کیسے آپ خدا کی محبت اور اس کے پیار اور جلال کے احساس سے لرزاں ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ لپیٹے جائیں گے، پاک ہے وہ ان باتوں سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرماتا ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑی طاقتوں والا اور نقصان کی تلافی کرنے والا ہوں، میرے لیے ہی بڑائی ہے، میں بادشاہوں میں ایک بلند شان بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں میں سب سے بڑھ کر، اور میرے لیے ہی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ذات کی مجد اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مجد اور بزرگی کے اس بیان کو اس طرح دہرانے لگے اور ایسے وجد میں آئے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ سارا ممبر لرزنے لگا، اور اس قوت اور شان کے ساتھ، اس گہرے جذبہ عشق کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے، اور یہ فکر بار بار دہرانے لگے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ممبر اس لرزش سے ٹوٹ کر کہیں آپ کو بھی ساتھ میں لے گرے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو بنائے نہیں بنا کرتی، ایک بے اختیار کیفیت ہے۔ بس اس پہلو سے اگر ہم اپنی محبت کو جانچنا چاہیں
تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے ذکر پر ہمارے دل پر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے بدن اور روئے روئے میں خدا کا پیار دوڑنے لگتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ ذکر محض ایک ذکر ہے جو زبان پر جاری ہو کر دوسرے کانوں تک تو پہنچتا ہے مگر دل تک نہیں پہنچتا، تو پھر یہ محبت نہیں ہے۔ اس کا جو چاہے نام رکھ لیں، یہ محبت نہیں۔ خدا کا نام تو اتنا پیارا نام ہے کہ جب وہ محبت کرنے والے کے دل پر پڑتا ہے تو اس سے بڑی میوزک اور کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ درجے کا وہ سرور نغمہ ممکن نہیں ہے۔ ذکر الہی اپنی ذات میں ایک ایسا نغمہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے نغموں میں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس ذکر الہی کے متعلق فرماتا ہے تقشعر منہ الجلود۔ یہ ذکر تو ایک ایسی شان رکھتا ہے کہ خدا سے محبت کرنے والوں کی بدن پر، ان کی جلدوں پر جھرجھریاں طاری ہو جاتی ہیں، اور واقعتاً جب کسی سے محبت کا جذبہ بڑھکے تو کئی دفعہ انسان کانپ جاتا ہے اور ایک جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے۔ بس یہ وہ محبت کا انداز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اس محبت کے بغیر ہماری زندگیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم حقیقت میں اللہ کی محبت کے دعوے تو کریں گے مگر محبت کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس محبت کے اظہار کو جس طریق سے بیان فرماتے ہیں اس کی کوئی مثال اس زمانے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ دور سمین کے حوالے سے جو میں نے مضمون شروع کیا تھا، انشاءاللہ میں آئندہ کسی وقت میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ آج ہمیں باہر بھی جانا ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے ہی سے ایک اور نظم سے میں یہ چند شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں کن رستوں سے تیرے کوچے تک آؤں، کون سی خدمت ہے جو مقبول ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بھی یہی سوال اٹھتے رہے جن کے جواب قرآن میں نازل ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے، آپ نے عرض کی ربنا ارنا مناسکنا، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری راہ میں وہ قربانیاں پیش کریں جو تجھے پسند ہیں مگر جانتے نہیں کہ وہ کیا ہیں، اس لیے تو ہمیں دکھا کہ یہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے، وہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے۔ تو راہیں کھول اور پھر ان راہوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی جذبہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اٹھتا ہے۔ تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں۔ محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں، خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں۔ ایک ہی رستہ دکھائی دیتا ہے کہ محبت کروں اور خدا کے نام سے اپنی خودی کو جلا دوں۔ جو بے نیازی کا مضمون ہے وہ بھی محبت کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ انسان دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ اب یہ نقطہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ بے نیازی کرو تو کسی چیز سے جب تک کسی اور سے اس سے بڑھ کر محبت نہ ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون قدرت ہے جو لازماً عمل درآمد ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کتنا ہی کسی سے پیار ہو، اگر وہ اس کی گستاخی کرتا ہے جس سے زیادہ پیار ہے، اس کے رستے میں حائل ہوتا ہے جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اچانک وہ بالکل بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے دکھائی دے گا، اس کی ساری محبت ظاہر ہو جائے گی۔ بس فرمایا خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں، خدا کو اپنے اوپر طاری کر دوں اور اپنی نفسانیت کے ہر پہلو کو خاکستر کر دوں۔ محبت چیز کیا کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں، میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں، یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں۔ میرے دل میں جو آندھی چل پڑی ہے اللہ کی محبت کی، کیسے چھپاؤں؟ ہاں میرا جسم خاک ہو کے اڑ جائے اس آندھی سے تو یہ بھی مجھے منظور ہے، اور کاش دنیا کو پتہ تو چلے کہ محبت الہی ہوتی کیا ہے۔
بس محبت کی راہیں سیکھنی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی جائیں گی، اور اس دور میں اس محبت کے عنوان کو دوبارہ جس نے زندہ کیا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بس حضور کو دیکھنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھیں، اور خدا کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی آنکھ سے دیکھیں۔ یہی ایک رستہ ہے جو محبت الہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ سب قصے اور کہانیاں ہیں۔ چھوڑ دو رب یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔